جعفر کو کیوں شہید کیا گیا؟ اس قوم میں علماء کتنے ہیں، لیکن شہید عارف الحسینی کو کیوں شہید کیا گیا؟ کیونکہ ہر وہ شخص جو قوم کو سوچ دے، جو اس کے اندر کریٹو مائنڈ سیٹ پیدا کرے، کہ جو صدیوں سے چلتی ہوئی رسمیں ہیں ان کو توڑنے کا درس دے۔ اتنے مولوی ایران میں گزرے، لیکن خمینی صاحب نے انقلاب کیوں لایا؟ بڑے سے بڑے مراجع کہتے تھے بھائی کون شاہ کو گرا سکتا ہے، کس میں اتنی جرت ہے کہ انقلاب لائے؟ لیکن جو علی کا چاہنے والا ہے، مولا فرماتے ہیں از تو حرکت از خدا برکت، تو ارادہ کر ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے، اللہ کیا کرے گا؟ برکت دے گا۔ تو سوچ تو پیدا کر کہ مجھے کوئی ایسی بڑی ویب سائٹ بنانی ہے، تو سوچ تو پیدا کر مجھے قوم میں کوئی بہت بڑا پروجیکٹ کرنا ہے، اور اس کے لیے تو اپنے قدموں کو اٹھا، پھر دیکھ امام حسین تیری اس طرح مدد کرتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کو۔ محمد و اجل فرجہم۔ بہت مشکل ہے واقعاً مقابلہ کرنا، لیکن انسان کا کام ہے اپنا وظیفہ انجام دے، اپنی ڈیوٹی انجام دے، باقی اللہ پہ چھوڑ دے۔ ایران کے حالات بھی کچھ بہتر نہیں ہیں اس وقت، ان کے جوانوں کے حالات بھی بہتر نہیں ہیں، لیکن ایران کی بنسبت آپ پاکستانیوں کا کلچر بہتر ہے۔ یہ بھی نعمت الہی ہے آپ کے پاس، کیونکہ جو آپ کا لباس ہے یہ بہتر ہے، کیونکہ جب محمد رضا شاہ کی حکومت تھی اس نے ایرانی خواتین کے لباس کو بدل دیا۔ دیکھیے اتنا بڑا ایک قوم میں انحراف آ جاتا ہے، صرف لباس بدل جائے، صرف لباس، کہ انقلاب اسلامی کے آنے کے بعد 40 ایئرز گزر گئے لیکن ابھی تک ایرانی علماء اپنی قوم کا لباس نہیں بدل سکے۔ کیونکہ جب کلچر بدل جاتا ہے اس کا ریورس بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ زیادہ سے زیادہ ماڈرن ہوتا جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ ماڈرن ہوتا جاتا ہے۔ تو وہ یہی چاہتے ہیں کہ آپ کا اب چائنا کا کوئی اپنا لباس کا کلچر نہیں ہے، اس کی پرانی موویز دیکھیں گے وہ ہسٹری میں دکھاتے ہیں، لیکن آج چائنیز کا وہی لباس ہے جو ویسٹرن ورلڈ کا لباس ہے، لیکن صرف پاکستان ہے، انڈیا کا بھی تقریباً ختم ہو چکا ہے، یا یہ تھوڑے بہت افغانستان ہیں یا تھوڑے ممالک ہیں جن کا اپنا لباس باقی ہے، اسپیشلی آپ کی خواتین کا لباس، کیونکہ ہمارے لباس میں کیا ہے؟ حیا ہے۔ حیا کا کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ سوسائٹی سے پتہ چلتا ہے۔ تو پاکستان میں اگر کوئی خاتون کسی بائک کے پیچھے بیٹھتی بھی ہے تو اسلامی طریقے سے بیٹھتی ہے، حالانکہ یہ کلچر انڈیا میں بھی ایسا ہی ہے، اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، لیکن اسلام اس کلچر کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ خاتون اگر دوسری طرح بیٹھے وہ خاتون کے لیے مکروہ ہے اسلام میں اس حالت میں بیٹھنا۔ تو کئی چیزیں آپ کے کلچر میں پوزیٹیو ہیں جن کی بقا کے لیے ہر جوان کو لڑنا ہے۔ یہی لباس میں بارہا کہتا ہوں، اتنی فیکٹریز بنتی ہیں کپڑا بنانے کے لیے، لیکن آپ اسلامی لباس بنانے کے ہمارے فیشن اینڈ ڈیزائننگ میں جوان کیوں نہیں آتے ہیں؟ کیوں ایسی بوتیک، کوئی ایسی چیز متعارف نہیں کرواتے کہ خاتون کو پیور اسلامی لباس ملے، اس جوان کو پیور اسلامی لباس ملے؟ بعض اوقات ایسا کپڑا بنایا جاتا ہے بہت باریک ہوتا ہے، جس سے انسان کا جسم ظاہر ہوتا ہے، یہ غیر اسلامی ہے۔ ہر وہ لباس جس سے انسان کا جسم ظاہر ہو جائے وہ کیا ہے؟ غیر اسلامی ہے۔ ظاہر وہ مارکیٹ میں جائے گی، مارکیٹ میں نہیں جائے، گھر میں تو زندگی گزار رہی ہے، دیور دیکھ رہا ہے، مختلف لوگ گھر میں آتے ہیں، اگر لباس پتلا ہو تو یہ حرام ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ خاتون کہاں سے لباس لیتی ہے؟ باہر سے لیتی ہے۔ اب یہ ہمارے سرمایہ داروں کا کام ہے کہ بزنس کا بزنس کریں، اسلامی کلچر کا اسلامی کلچر بنائیں۔ ایسے لوگ رکھیں بھائی ایسا کپڑا بناؤ جو گرم بھی نہ ہو لیکن جس سے انسان کا جسم ظاہر بھی نہ ہو جائے۔ ایسی کئی چیزیں ہیں جو اسلامی کلچر کی آپ بنا سکتے ہیں۔ میں نے ایک دو سال پہلے آپ کو مثال دی تھی، اسلامی انجینئرنگ۔ لوگ صرف انجینئرنگ پڑھتے ہیں، یہ جو بلڈنگ بناتے ہیں، آپ مختلف میپس بناتے ہیں، اس میں اسلامی سبجیکٹ بھی ہے کہ اسلام کا حکم کیا ہے کہ مجھے اپنا گھر کیسا بنانا ہے۔ کبھی کسی نے اسٹڈی کیا اس پہ؟ وہ ہر چیز پہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، چیٹی پہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، ہاں ہر چیز پہ انگریز پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ ہم مسلمان کیوں نہیں کر رہے؟ اتنے منابع ہمارے پاس موجود ہیں، ہم کوئی ادارہ ایسا کیوں نہیں بناتے جس میں قوم کو سوچ دی جائے، جس میں جوان کو فکر دی جائے؟ کیوں کوئی ایسی اسلامی یونیورسٹی نہیں ہے جو اسلامی اقدار کو اور اسلامی سویلائزیشن پہ کام کرے؟ اب دو روایتیں آپ کو سناؤں۔ معصوم فرماتے ہیں جو میاں بیوی کا کمرہ ہو، جو روم ہو، ظاہر میاں بیوی کی ایک نجی زندگی ہے، ایک ان کی اپنی انفرادی زندگی، ان کا اپنا ایک تعلق ہے،
تو فرمایا میاں بیوی جب آپس میں تعلق بناتے ہیں ان کے ہنسنے کی آواز بھی بچے کو سنائی نہ دے. اگر یہ بچہ میاں بیوی کی آواز بھی سن لے بڑا ہو کے یہ گنہگار بن سکتا ہے. اس کا مطلب جو میاں بیوی کا کمرہ ہو وہ بچوں کے کمرے سے اس کی بناوٹ الگ ہونی چاہیے, اس کا مٹیریل جو ہو وہ الگ ہو. کہ آج کی اصطلاح میں کہہ سکتے ہیں کہ میاں بیوی کا جو کمرہ ہو وہ ساؤنڈ پروف ہو, کہ جس سے ان کی آواز باہر نہیں جائے. جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے, بیٹیاں دوسرے کمرے میں ہیں, بچے دوسرے کمرے میں ہیں, فرمایا ایسا کمرہ ہونا چاہیے. دوسرا فرمایا جو تمہاری مسجدوں اور امام بارگاہ کے دروازے ہیں وہ اندر کی طرف نہیں باہر کی طرف کھلنے چاہیے. اب یہاں یہ 4 دروازے ہیں, سارے کس کی طرف کھل رہے ہیں؟ اندر کی طرف کھل رہے ہیں. لیکن اسلامک انجینئرنگ میں یہ کہ دروازے کہاں کھلنے چاہیے؟ باہر کھلنے چاہیے. ہم نے سوچا ایسا کیوں ہے, اندر کیوں نہ کھلیں باہر کیوں کھلیں؟ تو ایران میں ایک مسجد میں واقعہ ہوا, لوگ کھچا کچ امام حسین کی مجلس یا کوئی مجلس تھی, بیٹھے ہوئے تھے, اچانک مسجد میں آگ لگ گئی. کوئی واقعہ ہوا. یہ قانون سیفٹی ہے. آسٹریلیا میں جب گھر بنتے ہیں تو وہاں پہ ایک الگ قانون ہے, سیفٹی کا قانون. ایون جو آپ سیڑھیاں بناتے ہیں اس میں 1 انچ کا بھی فاصلہ ہو آپ کے گھر کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. کہا کیوں؟ فرمایا جو آپ سیڑھیاں بناتے ہیں مثلا 1 فیٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے, اگر اس میں ½ انچ کا بھی فرق پڑا تو آپ کے گھر کا اپروول نہیں دیتے. وجہ یہ ہے کہ جب انسان سیڑھیوں پہ چڑھتا ہے تو آٹومیٹیکلی اس کا مائنڈ ریڈ کر لیتا ہے کہ ایک سیڑھی دوسری سیڑھی کے درمیان فاصلہ کتنا ہے, اور اچانک فاصلہ کم ہوا اس کا پاؤں اٹکے گا اور سیڑھی سے نیچے گرے گا, کمر ٹوٹ جائے گی. اتنا دقیق وہ قوانین بناتے ہیں. اور یہی قوانین 1400 سال پہلے اسلام ہمیں دے کر گیا, لیکن مسلمان نے اس پہ کام نہیں کیا. ہم اپنے ذاتی جھگڑوں میں لگ گئے, اور دوسری طرف ویسٹرن ورلڈ ہم سے آگے ترقی کر کے نکل گیا. تو اس مسجد میں آگ لگی, اور جیسے آگ لگی لوگوں نے کہاں بھاگنا شروع کیا؟ باہر کی طرف بھاگنا شروع کیا. اور جیسے دروازہ اندر کھلتا ہے نا تو سب دروازے کو دھکا دے رہے ہیں, دروازے اندر کی طرف. اب دروازہ کھولے تو کیسے کھلے, لیکن اگر دروازہ باہر کی طرف کھلتا تو کئی عزادار اس مسجد میں جل کر مر گئے صرف ایک غلطی کی وجہ سے. جناب معصومہ قم کے حرم کا واقعہ بھی ہے بالکل اسی طرح. دروازے اٹک دیکھو, دروازہ اگر اندر کی طرف کھلے گا, چاہے لوگ باہر بھاگیں گے تو دروازہ کھلے گا کیسے؟ تو اگر انسان غور و فکر کرے, اسلام تمہاری دنیا کو بچانے کے لیے بھی آیا, اسلام تمہاری آخرت کو بچانے کے لیے بھی آیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ. تو فرمایا ہر انسان کو دیکھنا چاہیے کہ معرفت النفس کے لیے کہ یہ جو خیالات تمہارے ذہن میں آ رہے ہیں یہ خیالات کہاں سے آ رہے ہیں. یہ خیال کہیں نفس کا خیال تو نہیں ہے. تو ان باتوں پہ عمل کرو, ان خیالات پہ عمل کرو جو خیال تمہارے عقل کا خیال ہو. انسان کی تعریف علم المنطق میں جو کی گئی وہ یہ ہے کہ الانسان حیوان ناطق. انسان ایک ایسا حیوان ہے جو بولتا ہے, جو نطق رکھتا ہے. باقی تمام تر صفات میں انسان اور حیوان ایکول ہیں. کھاتے آپ بھی ہیں, کھاتے حیوان بھی ہیں, پیتے آپ بھی ہیں, پیتے حیوان بھی ہیں. شہوانی لذت وہ بھی حاصل کرتے ہیں, آپ بھی کرتے ہیں. بچے ان کے بھی ہیں, بچے آپ کے بھی ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ حیوان بولتا نہیں ہے, انسان بولتا ہے. یہ تعریف ہے منطقی لوگوں کی, جو لاجک, علم لاجک, فلسفی, ان کی تعریف انسان کی. لیکن آئیے اہل بیت سے پوچھیں کہ مولا انسان کی تعریف کیا ہے؟ کیا ہر وہ شخص انسان ہے جو بولتا ہے؟ قرآن کہتا ہے نہیں. امام زین العابدین فرماتے ہیں نہیں. فرماتے ہیں ہر وہ چیز یا انسان جو بولے وہ انسان نہیں ہے. کیوں؟ قرآن کی آیت ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ حیوان ہیں بلکہ حیوان سے بھی بدتر ہیں. یہ خدا کن کو کہہ رہا ہے؟ انسانوں کو حیوان بول رہا ہے. کیا آپ کی نگاہ میں یزید انسان ہے؟ کیا آپ کی نگاہ میں شمر انسان ہے؟ کیا جس نے ایٹم بم پھینک کے ہزاروں انسانوں کی جانیں لی کیا وہ انسان ہے؟ کیا داعش جیسے بھیڑیے انسان ہیں؟ قرآن کہتا ہے نہیں. ہر بولنے والا انسان تھوڑی ہوتا ہے. یہ راشی, یہ مرتشی, یہ زانی, یہ شرابی, کا یہ انسان ہے.
ہاں دنیا والوں کی نگاہ میں انسان ہے لیکن اہل بیت کی نگاہ میں انسان نہیں ہے. تو مولا اگر یہ تعریف منطقی جو ہے اہل بیت کی نگاہ میں یہ تعریف صحیح نہیں ہے. مولا انسان کون ہے؟ امام زین العابدین دعائے صحیفہ سجادیہ میں فرماتے ہیں انسان کی تعریف یہ ہے کہ انسان وہ ہوتا ہے جو حمد پروردگار عالم کرتا ہے. یہ انسان ہے. اگر حمد خدا کر رہا ہے تو انسان ہے. ابھی آپ کی نماز کی ابتدا میں جو سورہ واجب ہے جس کے ترک کرنے سے نماز نہیں، تو سورہ کا نام کیا ہے؟ سورہ حمد. کہ تو حمد کر تاکہ انسان بن. اگر تو حمد نہیں کرتا تو انسان نہیں ہے. اچھا مولا حمد کیسے کروں؟ کہ زبان سے کہوں الحمدللہ رب العالمین؟ کہ زبان سے کہوں شکرا للہ؟ فرمایا نہیں، یہ تو حمد لسانی ہے. جب تک تو حمد عملی نہیں کرتا. کیا مطلب؟ صحیفہ سجادہ امام فرماتے اللہ نے تجھے 7 اعضاء دیے ہیں. اگر تو زبان سے کہہ رہا ہے الحمدللہ، یہ ذکر حمد کر رہا ہے لیکن فعل حمد پر ابھی تک تو نہیں آیا. بولا حمد فعلی پر کب آؤں گا؟ فرمایا جب تک تمہارے 7 اعضاء اللہ کا حمد نہ کریں. 7 اعضاء. بولا آنکھیں کس طرح حمد کریں، ہاتھ کس طرح حمد کریں، گھٹنے کس طرح حمد کریں، میری زبان کس طرح حمد کرے. فرمایا جس عضو کو خدا نے جس مقصد کے لیے بنایا اگر اس مقصد میں استعمال کرو گے تو یہ حمد پروردگار عالم ہے. آنکھیں جس مقصد کے لیے بنی ہیں اگر اس مقصد میں یوز ہوتی ہیں، امام صحیح فسجد فرماتے ہیں یہ حمد پروردگار عالم ہے. لیکن آنکھوں سے اگر تم گناہ کر رہے ہو یہ حمد نہیں ہے، یہ غیر المغضوب ہے. اگر زبان جس مقصد کے لیے بنی اگر اس مقصد میں استعمال نہیں کر رہی یہ حمد خدا نہیں ہے. اے جماعت تمہارے اعضائے نکاح، تمہارے ہاتھ، تمہاری شکم اگر غیر فرمان خدا پہ چل رہی ہے تم حمد خدا نہیں کر رہے. تو اگر تم اعضاء سے اللہ کا حمد کر رہے ہو، لیکن سوال یہ ہے خدا کا حمد ہی کیوں اور حمد کا مطلب کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں تعریف اس کی جاتی ہے جس کا حسن اس کا ذاتی حسن ہو. حسن ذاتی ہو. ایک حسن ذاتی ہے، ایک حسن عطائی ہے. کیا مطلب؟ ایک خوبصورت آدمی اگر مجمع میں بیٹھا ہو، حضرت یوسف کی مثال لے لیں، حسین ترین تھے، تو جو حمد خدا کرتا ہے وہ یوسف کو دیکھ کر حمد نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ یوسف کا جو حسن ہے اس حسن کو یوسف نے خود نہیں بنایا. جناب یوسف کا کوئی کمال نہیں اپنے حسن میں. اگر آپ کی شکل اچھی ہے، یہ عضو، یہ ہاتھ، یہ پاؤں جو مجھے اللہ نے دیا ہے، اس میں میرا کون سا کمال ہے؟ یہ تو عطائے خدا ہے نا. میرے پاس جو کچھ ہے عطا ہے. لیکن فرمایا اس کائنات میں ایک ہستی ہے جس کا حسن اس کی ذات کا حصہ ہے، وہ خدا ہے. اسے کسی نے حسن نہیں دیا، اس نے پوری کائنات کو حسن دیا ہے. تو آپ شکریہ کس کا ادا کرتے ہیں؟ جس کی عطا اس کے ذات کا حصہ ہو. کوئی پتھر کی کیا تعریف، پتھر کا تو اپنا کوئی کمال نہیں ہے. پھول کی کیا تعریف، پھول کا تو کوئی اپنا کمال نہیں ہے. تو امام فرماتے ہیں کائنات کے تمام تر حسن جس کی طرف پلٹ کے جاتے ہیں تو مجھ کا شکریہ کرتے ہو. ایک مرتبہ کسی کے گھر میں گئے، مرغی رکھی، روٹی رکھی، دال رکھی، آپ نے کھانا کھایا اور آپ نے کہا واہ واہ کیا دال کا کہنا، شکریہ دال تم اتنی مزیدار ہو، روٹی شکریہ تم اتنی مزیدار ہو. اور جس بیچارے نے لایا ہے وہ دیکھ رہا ہے یہ میرا شکریہ ادا نہیں کر رہا، وہ روٹی کو چوم رہا ہے، دال کو چوم رہا ہے، محنت تو میں نے کی ہے، لایا تو میں ہوں. تو اسی طرح بعض لوگ کیا کرتے ہیں، دنیا کے حسن کی بڑی تعریف کرتے ہیں. بھائی پھول کا کیا کہنا، حسین منظر کا کیا کہنا، حسین انظار کا کیا کہنا، لیکن بھول جاتے ہیں جس نے حسن دیا ہے اس کا بھی شکریہ تو ادا کرنا ہے، جو اس کو عطا کرنے والا ہے. تم نے جتنا بزنس کیا، تم نے جتنی پڑھائی کی، دماغ کس نے دیا تھا تجھے، عقل کس نے دی تھی تجھے؟ اگر وہ برین نہ دیتا تو کیا کرتا؟ یہ 5 انگلیاں ہیں، ایک انگلی کام نہ کرے آپ ہاتھ استعمال صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے. چھٹے وان کی لمبی حدیث ہے، توحید مفضل آپ پڑھیے. اللہ نے ابرو دیے ہیں، کیوں دیے؟ ناک دیا، کیوں دیا؟ آنکھ کو یہاں پہ کیوں رکھا ہے؟ تمام تر چیزیں اللہ نے بالترتیب دی ہیں. اگر وہ نہ دیتا تو کیا کرتا؟ لیکن یہ انسان نادان جو حمد خدا کرنا نہیں جانتا، جب اس کے پاس مال آتا ہے کیا کہتا ہے؟ میں نے کمایا ہے.
جب اپنے حسین چہرے کو آئینے میں دیکھتا ہے کہتا ہے تو میرا حسن ہے، میری مرضی میں جیسے گھوموں، میری مرضی میں جیسے کپڑے پہنوں، میری مرضی میں جیسے بولوں. بھول جاتا ہے تجھے حسین شکل دینے والا وہ حسین رب ہے. اگر وہ تجھے حسن نہ دیتا تیری تعریفیں کہاں سے ہوتی ہیں؟ اگر وہ تجھے حسین جسم نہ دیتا تو یہ کمالات کہاں سے لاتا؟ تو اصل جو شکر پروردگار عالم ہے وہ شکر اس ذات کا کیا جاتا ہے جس کی تمام تر صفات اس کی اپنی ہیں، کسی کی دی ہوئی نہیں ہیں. اور کائنات میں اگر کوئی ایسی ذات ہے وہ ذات وحدہ لا شریک ہے، وہ ذات پروردگار عالم ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کبھی اہل بیت اپنے اعمال میں سے تھے. اب ایک فکر جو فکر غلط انسان کے ذہن میں آتی ہے، ایک تو یہ سمجھ لیں نفس انسان کا دشمن. دوسری فکر جو انسان کے ذہن میں آتی ہے، انسان چیزوں کو اپنا سمجھتا ہے. فنا فی اللہ کا تصور یہ ہے کہ جب تم اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہو اس کے بعد تم ایک نتیجے پہ پہنچتے ہو کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے. جو کچھ ہے اگر وہ مجھے دے رہا ہے اس کی عطا ہے، کسی مقصد کے لیے دے رہا ہے، مجھے اسی مقصد میں اپنے اعضاء کو، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو اس مقصد میں یوز کرنا ہے. لیکن انسان بھٹک کیوں جاتا ہے؟ اس کے اندر ایک صفت آتی ہے کہ میں نے اس دن عرض کیا، وہ صفت ریا ہے. وہ لوگوں کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھتا ہے. وہ گھر اس لیے اچھا بناتا ہے لوگ تعریف کریں گے، اچھی گاڑی لیتا ہے لوگ تعریف کریں گے، ہمیشہ لوگوں کے پیچھے لگتا ہے. مولا فرماتے ایسا انسان معاشرے میں ذلیل اور خوار ہو جاتا ہے. مولا کیوں خوار ہو جاتا ہے؟ مولا فرماتے ہیں کیونکہ لوگ ایک نہیں ہیں، لوگ جمع ہے. اگر اس امام بارگاہ میں 500 لوگ بیٹھے ہیں تو 500 لوگوں کی 500 پسندیں ہوں گی. ایک پسند تو آپ لوگوں کی نہیں ہے. کوئی کہے گا مولانا امامہ ایسے رکھو، کوئی کہے گا نہیں مولانا ایسے رکھو، کوئی کہے گا مولانا سفید پہنو، کوئی کہے گا مولانا کپڑے ایسے پہنو. اب میں اگر سب کو خوش کروں تو کر سکتا ہوں کیا؟ مجمع کہ نہیں مولانا مجلس ایسے پڑھے، وہ نہیں کہ مولانا یہ پڑھے، وہ نہیں کہ مولانا یہ پڑھے. کیا میں سب کو خوش کر سکتا ہوں؟ تو تم اگر لوگوں کو خوش کرنے چلو گے تو لوگوں کی خوشیاں ہزاروں ہیں، کسی کو خوش نہیں کر پاؤ گے. 2 تعریفیں کریں گے، 4 تمہاری برائیاں کریں گے. لیکن کائنات میں ایک ہے، صرف اسے خوش کر. واللہ مجھے بتائیے ایک کو خوش کرنا آسان ہے، ہزاروں کو خوش کرنا آسان ہے؟